تو بارہ ستارے چنوی انگلی تے مردار اشارے مسکرائے تے چاند کھلارے میرا سونا مسکرائے تے چاند کھلارے اور چہرے دے انوار دیکھو سونا بولے تے بنن سپارے میرے آقا دی گفتار دیکھو بے زبانوں کلمہ پڑھاوے بے زبانوں کلمہ پڑھاوے اچھے سر نیویں آدھے کراوے گورے کالے برابر بٹھاوے ماڑ تگڑے برابر بٹھاوے شاہ بطحا دا دربار دیکھو گورے کالے برابر بٹھاوے شاہ بطحا دا دربار دیکھو سون بولے تے بنن سپارے میرے آقا دی گفتار دیکھو تمام تعریف و توصیف حمد و ثناء اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ رب ظلم نندی ذات والا صفات دے واسطے جو ساڈا سب دا خالق بھی ہے کل کائنات دا مالک بھی ہے بے نیاز بھی او دی ذات قادر مطلق بھی او دی ذات ساری کائنات او دی محتاج ہے وہ کسی دا محتاج نہیں کائنات دی کوئی شے بھی او دے اذن او دی مرضی او دے حکم تو بغیر حرکت نہیں کر دی ساریاں طاقتاں قدرتاں بڑائیاں کبریائیاں اس سے وحدہ لا شریک رب ذوالجلال دے واسطے اللہ کریم جل جلالہ اس دی عظیم رحیم کریم اور قدیم بارگاہ جو دی ذات و صفات دے لائق حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد درود لامحدود بارگاہ سرور کونین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین والی کائنات حامی کائنات شافعی کائنات شفیع کائنات میرے اور آپ سب کے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ کریم نبی محمد مصطفیٰ قرۃ اعیننا بتربۃ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللهم متعنا بالسمع والبصر بوسیلۃ اسم خیر البشر. بارگاہ سید عرب و عجم وچ درود و سلام دے نذرانے عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام قابل صد احترام و تکریم حاضرین جمعۃ المبارک، حسب سابق سا اج بھی رب قدیر دا شکر ادا کرنے ہاں کہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل و احسان نال سانو اس مبارک دن دیاں مبارک گھڑیاں چ اپنے گھر چ حاضری دی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے نال اس مبارک دن دیاں جملہ فیوز و برکات تو مینوں تانوں حضور دے سارے سنی غلاماں نو عاشقاں نو مالا مال ہون دی توفیق عطا فرمائے. آج دے جمعہ المبارک دے اندر جڑی ہستی دے حوالے نال گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، خلیفہ سوم داماد مصطفیٰ ہم زلف مرتضیٰ جامع القرآن کامل الحیاء والایمان حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ پاک کے اساں اپنی عقیدتاں محبتاں دے خراج پیش کرنے دی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے نال میرا تہاڈا سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ عقیدت و محبت کا خراج پیش کرنا قبول فرمائے. سانو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق جنہ دی حضرت عثمان غنی نے شفاعت کرنی ہے انہاں وچ سانو بھی شامل فرمائے. دیکھو الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت والجماعت تے رب دا کنا کرم ہے. اسی مولا علی دا ذکر کریے پھر بھی چہرے کھلے ہوندے نے، اسا عثمان غنی دا ذکر کریے پھر بھی چہرے کھلے ہوندے نے. اللہ اکبر کبیرہ. میں تے سجنا نوں آکھدا ہوں کہ بیلیو خدا دی قسم ہے تسی تے میں مل کے رب قدیر دا اس گل تے شکر ادا کرتے رہیے کہ مالکا تیری مہربانی، تیرا کرم، تیرا فضل کہ تو سانوں عقیدہ اہل سنت عطا فرمایا ہے. ایسی ساری زندگی رب دا اس کرم تے شکر ادا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جو عقیدہ ہے جس عقیدے وچ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال منسوب ہر شے دا احترام ہے. ذوات، رجال، اشخاص، انسان کے اشرف المخلوقات ہے نا، جیڑی شے نوں بھی سرکار نال نسبت ہو جائے سنی ہر اس چیز نال محبت کرتا ہے. اور میں کئی دفعہ کر چکے ہاں کہ اساں جنوں منیا سرکار دی وجہ تو منیا. حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت ہے کس وجہ سے؟ اس وجہ تو نہیں جو بڑے مالدار سن، وہ مالدار بھی بنے تو مصطفیٰ دے صدقے بنے. مال تے قارون کو بھی بڑا سی، مال تے فرعون کو بھی بڑا سی. اے یاد رکھو مال نال بندہ وڈا نہیں ہوندا، نسبت آمینہ دے لال نال بندہ وڈا. آج بھی کئی مالا والے آج کل میں آنا ہونا غریباں دا کوئی پیر نہیں ہوندا. غریباں دے نام رشتہ دار الا ماشاءاللہ جنہاں نوں اج بھی اللہ نے توفیق دتی ہے نے معاشرے چ. غریباں دا نام رشتہ دار، غریباں دا نام پیر. پیر بھی اودا ہی ہے جس مرید دے ہاتھ 500 دا نوٹ.
غریب بیچارے نو کون مرید بناتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. پر قربان جاواں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کرم تو جن نے غریباں نو مرید کر کے سخی بنا چھوڑا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو جنہ پہلو منیا انہاں وچ حضرت عثمان غنی ذو النورین. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے نے تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بڑے نے تے نال ہی چاچے نے ظلم و زیادتی شروع کر دیتی ہے. بن دیتا رسیاں نال جکڑ دیتا اور کہنے لگا تو نویں دین تے کیڑا ٹر پیا ہے؟ جنی دیر تک تو یہ نواں دین چھڑ کے اپنے پرانے دین تے نہیں آئے گا، لات و عزا منات نو نہیں منے گا، میں تینوں نہیں کھولنا. فرمایا چاچا تو تے ایک دو دن کی گل کرنا ہے نا، میں نے ساری زندگی بھی بنی رکھے، میں محمد کریم دا کلمہ نہیں اٹھائنا. صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ساریاں کتاباں دے اندر میرے سامنے بھی کتاباں پہیاں نے. اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، تاریخ الخلفاء، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی متعدد کتب سیرت کے اندر یہ روایت موجود ہے. جدوں آپ دے چچا نے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ دی صلابت نو ویکھیا نا، بھئی میں جو بھی کرنا انہیں محمد کریم دی غلامی دا پٹا اپنے گالی جو نہیں لینا، انہاں رسیاں کھول دیتی ہیں. پتہ چلیا بندہ مستقیم ہو جائے، مستقل مزاج ہو جائے، تکلیفاں دے سامنے ڈٹ جائے، حضور دے صدقے نال اللہ تکلیفاں دور فرما چھڑا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے مسلمان اور یہ مسلمان ہوئے حضرت ابوبکر صدیق دی دعوت ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دعوت ہے، مسلمان ہوئے، حضور دی غلامی دا پٹا گالے چ پایا اور پھر جدوں حضور دے بڑے نے پھر حضور دے ہی بڑے نے. دنیا دی کوئی شے، دنیا دا کوئی بندہ پھر عثمان غنی نو ہلا نہیں سکیا. کوئی اقبال کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ آتش فرنگ، سرما ہے میری آنکھا خاک مدینہ ہو نجف. فرمایا ساڑیاں اکھاں دے فرنگیاں دے چراغاں دے انہاں دے لال تیناں یا روشنیاں نے کی کرنا ہے؟ وہ ساڑیاں اکھاں جتے مدینے پاک دا تے مولا علی پاک دے شہر نجف دیاں خاک دا سرما لگا ہویا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے متعدد روایات نے کڈے سونے سونے احسن الناس نے بھی لفظ نے، اجمل الناس نے بھی لفظ نے، لیکن یہ سرکار تو چلے ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان غنی ذو النورین یہ مشابہ ہن حضرت ابراہیم خلیل اللہ یہ مشابہ ہن یہ ندی صورت تصویر رل دی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نا.
اللہ رب العالمین نے جڑے سبقت لے جان والے پہلے ہون والے انہاں دے بارے چ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه دوسرے مقام تے رب ذوالجلال قرآن مجید برہان رشید دے اندر واضح فرماندا ہے او جنہاں ہجرت کیتی ہجرت کرن والے تے جنہاں ہجرت نہیں کیتی او برابر نہیں ہو سکدے گھر وچ بیٹھن والے تے جہاد تے جان والے برابر نہیں ہو سکدے عالم تے جاہل برابر نہیں ہو سکدے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت عثمان غنی النورین رضی اللہ تعالی عنہ اسلام آن والے وچ بھی پہلے نمبر تے ہجرت فرمان والے وچ بھی پہلے نمبر تے ہجرت فرمان والیاں وچ بھی پہلے نمبر تے میرے آقا نے سونے لب کھولے میرا مدینے والا مدنی مولی سونے سونے بول بولے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بعد جن نے اپنی بیوی سمیت ہجرت کی دیئے وہ واحد عثمان میں وہ تعارف پیش کر لگا جڑا تعارف علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے کرایا ہے اے او بابا ہے جنو جان یا سرکار کی 75 مرتبہ زیارت نصیب ہوئی ہے اللہ اکبر کبیرہ ہے کوئی عام بابا نہیں یہ حضوری بابا ہے آپ فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ نے سرکار عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ جگہ بعد دیگرے 2 بیٹیاں آپ نے نکاح وچ دتیاں آپ فرماتے ہیں قال العلماء ولا يعرف احد تزوج بنتين نبي غيره ولذلك سمي فرمایا جدے نکاح وچ نبی دیاں یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آئیاں نے کسے نبی دیاں کسے امتی دے نکاح وچ 2 بیٹیاں عثمان غنی دے سوا کوئی نہیں ہے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی فرماندے نے اسے وجہ تو عثمان ذوالنورین رکھیا جاندا ہے اسے وجہ تو ذوالنورین رکھیا جاندا ہے کہ نبی پاک کی 2 بیٹیاں عثمان غنی دے نکاح وچ فرمایا فهو من السابقین الاولین واول المہاجرین واحد العشرة المشهود لهم بالجنة واحد الستة الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض واحد الصحابة الذين جمعوا القرآن بل قال ابن عباد لم يجمع القرآن من الخلفاء إلا هو والمأمون علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں سبقت کرنے والے
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی انہاں کو سوچو ایک عثمان ہے انہاں چھواں وچوں جنہاں نو حضور راضی ہو کے گئے میرے آقا دا وصال ہویا تے 6 بندیاں نال میرے آقا راضی گئے باقی حضور دے صحابہ نال حضور راضی ہن پر بالخصوص جنہاں دا ذکر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں فرمایا انہاں 6 جنہاں نال سرکار راضی گئے انہاں وچوں ایک عثمان جدے نال مصطفیٰ راضی مرتضیٰ راضی اللہ اکبر کبیرہ فرمایا اے صحابہ وچوں ایک جن نے قرآن جمع فرمایا امت نو تفریقہ تو بچایا قرآن جمع فرمایا اللہ اکبر کبیرہ اور ابن سعد رحمت اللہ تعالی علیہ دے حوالے نال علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کسی نو شک نہ ہوے کہ عثمان غنی النورین رضی اللہ تعالی عنہ خلافت یہ کوئی شرع شریف کے خلاف ہے یا کوئی ایسا عمل ہے جڑا کتاب و سنت کی صحیح نہیں کردی آپ فرماتے ہیں جدوں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ گئے ذات برقاب اور غفران والے آپ عرض وچ گئے جدوں آپ مدینہ چھڈ کے باہر گئے اپنی تھان تے جنوں مدینے وچ خلیفہ مقرر کیتا ہے وہ بھی عثمان سرکار نے اپنی حیاتی وچ عثمان غنی نائب مقرر فرمایا اللہ اکبر کبیرہ میں ہن مولا علی کی گواہی پیش کر لگا مولا علی حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ابن اساکر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت کر رہے ہیں آپ فرماتے ہیں انہو سأل عن عثمان حضرت عثمان غنی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے سوال ہویا اے علی دسو عثمان کون عثمان کی شان کیا حضرت مولا علی بولے فرمایا فقال ذاک امام یدعا فی الملأ الاعلی عثمان کہتے نہیں پکاریا جاتا بلکہ ذوالنور کہہ کے پکاریا جاتا ہے مولا علی دی مور لگے پھر تے
جڑے دعوے دار نے انہوں نے کچھ شرم کرنی چاہیے. علی دس گئے اے علی ذوالنورین کیوں آکھیا جاندا ہے؟ فرمایا او دی وجہ ہے اے میں کولوں نہیں پیا پڑھدا اے تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ادا صفحہ نمبر 135 ہے. مکتبہ سریہ ایک بیروت کی چھپی ہوئی ہے عربی کے اندر. علامہ جلال الدین سیوطی ابن عساکر کے حوالے نال ذکر پہ کر رہے ہیں. مولا علی نے فرمایا ذکر میں نہیں مولا علی پہ فرماندے ہیں کہ مولا علی پہ فرماندے ہیں رقیہ ہو گئے رقیہ پاک تو بعد ام کلثوم ہو گئے. بلکہ میں اگلی کی گل کراں اللہ اکبر کبیرہ. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ روایت راوی ہیں حضرت مولا علی فرماتے ہیں سرکار فرمایا لوگوں اگر میں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں ایک کر کے مثال کر دی جاندی میں 40 یا 40 کسے ہور دے گاہ وچ نہ دیندا قسم دے گاہ وچ دیندا. اے مولا علی سیوان درامی مولا علی ہے. شرم ہوتی ہے کچھ حیا ہوتی ہے. حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی آپ دا مقام و مرتبہ کسے کالے کو نہ پوچھ سونے دل والے کو پوچھ. ایک شعر راتی میں لکھیا ہے تھوڑا جا میں لکھیا تو کوئی کسی نے لکھ کے دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے اللہ پڑھ دیں میں آنا علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے. چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے. اگلا بھی جملہ نہ سننا دھیان نہ اگلا شعر تے اگلا بانی دھیان نہ سننا یہ میں پھر پڑھنا. علی کے چاہنے والوں کے دل کالے علی کے چاہنے والوں
سے جو رکھے بوس عثمان سے علی والے نہیں ہوتے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ حضرت عثمان غنی کیوں نہ محبت کرتے ہیں کیوں نہ پیار کرتے ہیں کیونکہ عثمان نبیہ کے امام کا محبوب ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت سیدہ آپ دی زوجہ متحرہ آپ سرکار کی بارگاہ چل کر دیا میں سونیاں عثمان میرا شوہر ہے اور علی زہرہ کا شوہر ہے سونیاں میرے شوہر والوں زہرہ بہت کا شوہر آلہ ہے توجہ ہے میں روایت بیان کرنی ہے دھیان نہ سنیے یہ روایت مجمع الزوائد کے اندر امام حسنی نے نقل کی ہے یہ جلد نمبر 9 ہے صفحہ نمبر 67 ہے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے عباس کون ہے مصطفیٰ دے چچا جان مولا علی دے چچا جان حضرت عباس نے اور میری عرض کر دیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ پڑھان والا بھی عثمان غنی ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ آپ عرض کر دیے میں حضور دیوار کا چاہیاں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے عرض کر دیے زوج فاطمہ خیر من زوجی سونیاں فاطمہ کا شوہر ہے میرے شوہر منو آلہ ہے توجہ ہے فَأَسْكَتَ رَسُولُ تھوڑی دیر نہیں حضور خاموش ہو گئے پھر سونے لبی کھولے خود
فرماتے ہیں او دے رتبے میں کوئی تولے خاموش ہوئے پھر بولے سونے لب کھولے سونے مدنی ماہی سونے بولے فرمایا اے کلثوم میری دھی سن لے علی دی بڑی شان ہے پر کٹ تیرے شوہر دی بھی نہیں سونیا فرمایا زوجکی یحبہ اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ فرمایا بتائی تیرے شوہر کی شان اللہ اور اودا رسول ایدے نال پیار کرتا ہے اللہ رسول نال پیار کرتا ہے یعنی یہ محبوب خدا بھی ہے محبوب مصطفیٰ بھی ہے یہ محب خدا بھی ہے محب مصطفیٰ بھی ہے اگلا جملہ جڑا سرکار کا فرمایا پر پیش کرو سینہ ڈھارو
ساڈے تے پابندیاں لواؤ لواؤ پہلے پیر سن تبلیغاں کراندے ہوندے سن اج کل دے پیر نے پابندیاں لواوندے اللہ اکبر کبیرہ میں آخنا چاہنا میں اداریاں سنی علماء تے پابندیاں لاندے لو یہ سڑکاں دے جو پڑو حرم میں چونا ہے یہ دے تبھی پابندی لاؤ اندر جو مرضی گند پاؤ ایمی سیکیورٹی اینا پیسہ جو لاندے رہو فلاں رزق ہے فلاں رزق ہے فلاں رزق ہے تجھے سب کچھ اندر ہو گئے رزق مک جائے سانو بھی سکون مل جائے توجہ ہے میرے آقا دے غلام میرے آقا نے سونے لب کھولے فرمایا وہ عزیز کی اے ام کلثوم تینوں میں اور بھی دسنا تینوں اور بھی دسنا سونا بابا بولو فرمایا لو قد دخل بالجنت فرائیت منزله لم تر احدا من اصحابی یعلوه فی منزله فرمایا حدیث نمبر 1764 اور اس کو نقل کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں یہ راوی سکھا نے توجہ ہے فرمایا عثمان بھی بڑی شان ہے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ مدرسہ خفاضل بریلوی نبی پاک دیاں دو دھیاں نو عثمان دے بیٹے ویکھیا تے سرکار دا غلام بول کے آندا ہے ہو مبارک تجھے کو زمرین جوڑا نور کا
جو ہے بے سجود عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ عشق محبت عشق محبت اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نچ مرے اور نام ہے ادھر رسول اللہ کی آمد رضا نال چمٹو حضرت منگلو جب اس میں چھان دیو مولویاں دے پیچھے نہ لگو کشتا عشق مصطفیٰ ولایت دے تاجدار دا نام ہے احمد رضا کسی دی یہ خام خیالی ہے کہ احمد رضا صرف مولوی سی احمد رضا مقدس ذات ولی سی سانو مدینے دے ککھاں دا ادب دسے گی احمد رضا مدینہ شریف کہنا امام احمد رضا تے کنڈا چڑھ گیا چکیا تے چومیا چوم کے اکھاں تے لایا اکھاں تے لا کے آنے سونیا تیری یہ تھان تے نہیں تیری تے آ تھان میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا پیر اس کے نہ چومنا تو میرا دل لے جا تو دل چلے گئے اور جیڑا احمد رضا نبی کے شہر کنڈے کو دل چ رکھے اور نبی کی یہاں کی محبت کو دل چ رکھے عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین توجہ کرو عشق محبت اعلیٰ حضرت ایک انفرادی شان میں عرض کر لگا راوی حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی آپ فرمان کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزاة فاصاب الناس جهد حتى رأيت الكأبة في وجوه المسلمين والفرح في وجوه المنافقين فلما رأى ذلك رسول الله سرکار کا عزبہ بچ موجود ہے حالت بڑی نہ گفتہ بڑی مشکل دار کھان بسے منافق بے خوش پہنتے میں کہ نہ کوئی کھان بھی مرسی پڑی کہ بھوکے نے انہاں بھائیوں نے نہیں پتا بھی یہ بھوکے رہ کے بھی رکھے کیونکہ سرکار کی دید کرنے پڑے اللہ اکبر منافق بڑے خوش پہ بندے میں سرکار نے دیکھا کہ حضور نے فرمایا غلاموں انہاں منافقیاں پہلے پڑے ہو اے خوش پہ بندے میں سورج ڈوبن تو پہلوں رزق آوے گا فرمایا لا تغیب الشمس حتى يأتيكم الله برزق سورج ڈوبن تو پہلوں اللہ رزق دے گا پھاڑے کو رزق آوے گا فعلم عثمان ان اللہ رسولہ سيصدق
عثمان غنی کو پتا لگ گیا حالت اللہ اکبر کبیرہ سرکار دے فرمان دا پتا چلیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 10 اونٹ خریدے جنہ کے کھانا لگیا ہوا ہے کھانے لگے ہوئے 10 اونٹ خریدے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں میں کیا قال ما هذا قال اهدى اليك عثمان سنیا کہ عثمان والوں تحفہ آیا ہے عثمان غنی نے تحفہ دیتا ہے میری بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ خوشی ہے منافق سر سے بھول دیتے ہیں ایک اتھوا گئے اسی میں خوش ہو جاتا انہوں نے کھان پین مشہ کوئی نہیں ایک مال کے دام اتھویا گیا میرے آقا خوش ہوئے حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں فَوَعِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى وَقِيَ بِيَادُ إِبْطَيْهِ يَدْعُو لِعُثْمَانَ دُعَاءً مَا سَمِعْتُهُ دُعَاءً لِأَحَدٍ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں ایک کھانا میں کھیا حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں میں سرکار پیارے میرے آقا نے ہاتھ اٹھا لے انہیں ہاتھ بلند کیتے ہیں سرکار کا بالا مبارک بھی سفیدی نظر آ رہی ہے ایک ہاتھ بلند کر کے حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں میرے آقا نے دعا مانگی کتنے واسطے دعا مانگی ہے فرمایا عثمان غنی واسطے دعا مانگی ہے ایک دی دعا ہے فرمایا پہلو کوئی ایک دی دعا سنی ہے نہ بعد تو سنی ہے واہ حضور نے دی عثمان غنی نے دی فرماتے ہیں انج دی دعا قبلہ ولا بعدہ ایک خاص دعا عثمان واسطے اللہم عافی عثمان اللہم افعل بعثمان عثمان کو جو کچھ بھی ہے یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہی ہے میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے ہیں کہ حضور اللہ کی بات کا چل کرتے ہیں اللہم آتی عثمان اے میرے مالک و مولا عثمان کو عطا فرما عطا دے بوتے عثمان کے کھول دے اے میرے مالک و مولا عثمان کو یہ بہترین اجر عطا فرما یہ بہترین رفعت عطا فرما یہ مصطفیٰ کی دعا آسان ہے حضرت عثمان غنی ذوالنورین آپ کوئی جمعہ ایسا نہیں جس جمعے پہ غلام آزاد نہیں کرے اچھا ایک محبت والا اور بیان حضور تشریف لے آئے مدینہ شریف مسجد بن گئی اور مسجد نبی دی توسیع کرنی حضور نے
جگہ سی نال میرے آقا نے فرمایا بھی یہ جگہ دے دو، وہ نہ ملی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستی کے چھڑ حضور نے فرمایا جڑا ہے کہ تھا دے دے لاکا بے ہا بیت فی الجنہ، تو ایتھوں میں دے دے بیت الجنہ تو دے کوئی کسی غیر دی تھا کسی نے دے سکتا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دگلا متوجہ کر رہی تھا حضور تبادلہ کر دی ہونا تھاما دا لاٹا دا ایتھوں ملتے دیتے اوتھوں تو لے لے تیرا وہ ہوئے لوے نا تیرا ہوئے لوے حضور نے فرمایا ایتھوں پلاٹ تو دے دے جنت چو پلاٹ میں دے دے آلاد نظیم البرکت اسے واسطے تے بولیں تجھی سے جنتی سے کیا مطلب وہابی رسول جنت رسول اللہ کی ہمیں رسول اللہ کے جنت میں مالک وجہ کی یہ فرمایا میں تو مالک ہی کمورا کہ ہو مالک کہ حبیب یعنی وہ محب میں نہیں میرا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا تے جنتی جو میرے کو لے لے تو سمانے غنی آگے فرمایا 10,000 درہم لے لے حضرت عثمان غنی نے 10,000 درہم لے کے وہ پلاٹ خرید لیا تھا خرید لی فقال یا رسول اللہ سونیا جی عثمان عرض کر دینے سونیا جڑا پلاٹ میں انصاری کو خرید دیا ہے میرے کو تسی خرید لو عثمان کنے پیسے لینے سنیا
پیسے میرے تھے کو بکرے تھے وہ پلاٹ مہنگا کر کے یہ بیچ دیو کہ نہیں رکھو جی انویسٹمنٹ کرائیں گے مہنگا ہوگا تو بیچیں گے حضرت عثمان غنی نورین آ گئے سوڑیا جڑا میں وہ خریدیا ہے تسی میرے کو خرید لو اور میں عثمان کی قیمت عرض کی سوڑیا جیڑی اونوں آفر لائی سی مینوں عطا فرماؤ میرے آقا نے فرمایا عثمان وہ آفر تیرے واسطے قبول ہے تینوں جنت دی تھا دیتی حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں ایک جنت دی 10,000 درہم کے بدلے خریدی ہے وہ جنت تھا خرید لئی جے بولے جنت دی جانا کے آلے حضور دے غلام ہونا اس تھا تے نہ اٹر کندا ہوتا ہے اب دیکھیں ذرا اٹا کیڑی ترتیب نال لاؤں اٹا کیڑی ترتیب نال لاؤندیاں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نال ایک اٹ رکھی سور نے اٹ رکھی آپ نے اٹ رکھی تو فرمایا ثم دعا ابا بکر فرمایا ابو بکر کو بلاؤ ابو بکر آ گئے فوضع لابنۃ حضور دی اٹھ دے نال ابو بکر صدیق نے اٹھ رکھی ثم دعا عمر پھر حضور نے عمر کو بلایا ابو بکر دی اٹھ دے نال عمر دی اٹھ ثم جاء عثمان پھر عثمان آ گئے عمر دی اٹھ دے نال عثمان دی تو بابا والے شاہ دیا چارے یار رسول دے چار تو ہے سب ایک تھی ایک چلندڑے ابو بکر عمر عثمان حیدر اپنی پوری سہیدڑے دے نہ شک نہ وشے کچھ جاتا اترو حضور دے کنڈڑے پارس سا مدد چار یار دیجے
شاید تو سب میں پہلی باری پڑھنے لگا میں پہلی باری بیان کرنے لگا علماء کو شاید سنی ہوئے پر میں پہلی صحیح روایت توجہ ہے محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ یہ تابعی نے 70 تو زیادہ صحابہ دے شاگرد نے آپ فرما دیتے ہیں کوفے دے اندر ایک بندہ انہیں گواہی دیتی ان عثمان بن عفان قتل شہیدا شہر کوفہ اوتھے عثمان دا ایک غلام ہے انہیں گواہی دیتی کہ عثمان غنی شہادت کی موت شریف لگائے شہید میں کچھ بےایمان علی پاک کی محبت دے دعوے دار انہاں پھڑ لیا زبانیاں نے پھڑ لیا ایک فرقہ روافض دا انہاں پھڑ کے مولا علی دی بارگاہ وچ پیش کیتا فیصلہ علی دا مہر علی دی حکم علی دا محبت علی دی اعلان علی دا سنی بھی علی دا ولی بھی علی دا مولا علی کو لے کے آ گئے تے آنکھ لگے لولا ان تنہانا او نہینا اللہ نقتل احدم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلاموں بڑی توجہ نال سننا ہے وہ آ کے مولا علی دی بارگاہ آنکھ لگے کہ دوسرا سانو قتال کو قتل کو بنانا کیتا ہوندا اساں کو قتل کر دینا سی اے آندا عثمان شہید ہے اساں عثمان شہید نہیں من گئے ایک ہی شہید ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک اور بندہ بولیا اے علی وانت تشہد انہ شہید اے علی تسی گواہی دے گئے ہو کہ عثمان شہید ہے میرے مولا علی نے سونے لبے کھول لے اے علی تسی گواہی دے گئے ہو عثمان غنی شہید ہے مولا علی فرماتے ہیں اتذکر انی اتیت رسول اللہ فسألته فأعطانی وأتیت ابا بکر فسألته فأعطانی وأتيت عمر فسألته فأعطاني وأتيت عثمان بن عفان فسألته فأعطاني میرے آقا مولا علی بولے فرمایا میرے میری یاد ہے میں حضور کو مکن آیا میرے آقا نے مجھے عطا فرمایا میں ابو بکر کو منگیا ابو بکر بھی میں نے دیتا میں عمر کو منگیا عمر بھی میں نے دیتا میں عثمان کو منگیا عثمان بھی میں نے دیتا آپ فرماتے ہیں میں حضور دی بارگاہ چلے آیا میں آخیا سونیا دعا فرماؤ اللہ مینوں برکت دے بڑی توجہ ہے جنہاں دی ہے بولو علی پاک کہندے نے میں حضور دی بارگاہ جایا سونیا دعا فرماؤ این بارک علی اللہ مینوں برکت دے وے ہن میں آقا دا جواب سناواں نہیں تسی بولنے اچھی تے میں سنانا ہے اچھی بولو میرے آقا بولے حضور فرماتے ہیں کیف لا یبارک لک علی اللہ تینوں برکت کیوں نہیں دینی جویں نہ تینوں اللہ برکت دے گا توجہ ہے اگلے جملے دھیان نال سنیں علی نے سنیا دعا کرو اللہ مینوں برکت دے وے حضور فرماندے نے اللہ برکت کیوں نہیں دینی اللہ دے گا وَأَعْطَى
نبی علی اللہ برکت تینوں کیوں نہیں دینی اللہ تینوں نبی دیتا پیچھے رکھنی ہے تینوں اللہ برکت کیوں نہیں دینی اللہ تینوں آتا نبی اللہ تینوں نبی دیتا وصدیق اللہ تینوں صدیق دیتا وشہیدہ علی اللہ تینوں دو شہید دیتے اور نبی نبیوں کا سلطان میرا نبی صدیق کون ہے ابو بکر صدیق ہے شہید کون ہے ایک عمر ہے دوجا عثمان علی علی نبی بھی تیرا صدیق بھی تیرا عمر بھی تیرا عثمان بھی تیرا وہ برکت والے پیچھے کیڑی ہے اللہ کے مجھے اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بڑے میں چن کے گلاں بیان کرنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہن پیچھے رہ گئی ہے جو پوری بیان کر دی حضور نے فرمایا ایک دفعہ نہیں وعدا کا نبی و صدیق و شہیدان وعدا کا نبی و صدیق و شہیدان تین دفعہ حضور نے فرمایا اور اس کو نقل کرنے تو بعد ابو یعلا آتے نے کہا رجال صحیح یہ راوی سارے صحیح روایت والے علی نے شہادت عثمان دی گواہی اپنی زبانی نہیں دیتی انہاں پوچھا کہ کوئی شہید مندے ہو فرمایا میں کیوں نہیں مننا میرے آقا شہید فرمایا اللہ اکبر کبیرہ ہون آ جاؤ دو گلاں بس کرنیاں شہادت عثمان غنی بن رین رضی اللہ تعالی بہت لمبا تفصیل نہ لکھیا اللہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی ٹچ صرف کرنا ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی آپ نے برات کا اعلان فرمایا نا میں عثمان دے قاتلہ وچ شامل نہیں نہ میں عثمان دے قتل دا پروگرام بنایا نہ عثمان دے قاتلین دا کوئی تعلق ہے بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت مولا علی نے عثمان دے قاتلہ تے لعنت بھیجی ہے لعنت بھیجی ہے نہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کوئی اعتراض ہے نہ مولا علی میں کوئی اعتراض ہے یہ دونوں بری سیمان ہیں نہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ حضرت امیر معاویہ ایک خدائی کی حامی دشمن مولا علی کے حق دے سن ایک خون عثمان کے قصاص کا مسئلہ ایک قصاص لینے واسطے ہے حضرت عائشہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ مطالبہ کیا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی آپ نے فرمایا حالات کا معاملہ ٹھیک ہوئے میں سارے سزا دیا گا گواہ ہو گئے قتل کے گواہ موجود ہو گئے میں سزا دیا گا اللہ اکبر کبیرہ یہ نتیجے میں جنگے جھمل ہوئی جنگے صفین ہوئی لیکن اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہے مشاجرہ تو صحابہ میں سانو بولوں کی اجازت نہیں اسا صرف کہنا آخنے جنگا وچ علی حق دے سن حق علی دے نال سی علی حق دے نال سی اور یہ او حق نہیں جڑا باطل دے مقابلے وچ اے او حق ہے جڑا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے سامنے ہوئے جدوں صحابی دی گل آ گئی یہ باطل دا ذکر نہیں اوتھے خطائے کی امتحانی ہے جڑی خطائے کی حدیث دے بارے جو حضور نے فرمایا ہے میری امت دا مجتہد
میڈیا پہ پڑھاؤ جیلم دا مینڈل مرزا جیلمی ثانیہ مرزا غلام قادیانی کانا وہ تو کوئی بین نہیں ساڑھے سے سارے بین اب پیر جی وہ تو بھی بین کراؤ وہ جنہ صدیق اکبر کو پہنچیا سو تو بھی بین کراؤ جڑے جڑے پیر ساڑھے سے پابندیاں لگوں اللہ انہوں ہدایت عطا فرمائے توجہ ہے میں ان پہ سنتا سا بھی یہ جڑا آندے نا بھی ساڈے اولیاء نے ایک ایک رات ایک دن قرآن پاک ختم کیتے نے یہ کہانیاں نے کہتے ہیں کہانیاں نے وہ میں کہا میرے سامنے سیر و علام نبلا علامہ ذہبی دی علامہ ذہبی نو امام حدیث تیرا وہ جڑا جنہوں تو امام مننا نا وہ بھی من گیا وہ آنا جی یہ تین دن قرآن پاک جڑا کہتے ہیں کہانیاں نے وہ اللہ کے فضل نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے نال تینہ چوہاں کہیں جائیں کہ 10 سپارے میں پڑھ لیں پڑھے نے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ اے علامہ ذہبی نے لکھا ہے فرمایا ان عثمان قرأ القرآن كله في ركعة توجہ ہے یہ مرزا جہنمی آسلائے کہانیاں نے ایک کہانیاں نے میں کیا ہے تیرے بابے کا بابا کے نسرا ہے حضرت عثمان غنی نے ایک رکعت میں پورا قرآن مولا علی دی شان ہے کہ نہیں رکاب وچ پیر رکھے دوسرے پاسے سار جان تو پہلو علی پورا قرآن پڑھ لیتا ایک کہانیاں تو کرانا ہے کونوں یہ کوئی بعید نہیں ایک ایک رات طرح ہماری قرآن ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ دی شہادت آپ کو پہلے پتا سی اور میرے آقا اس ویلے دی خبر بھی دے گئے عثمان دے حق کون دی خبر حضور نے پہلو خبر دیتی جس طرح حضرت امام علی مقام امام حسین دی شہادت دی خبر حضور پہلو دیتی ہے نا کہ عثمان غنی دی شہادت دی خبر بھی پہلو دیتی عثمان شہید ہوئے گا حضور نے فرمایا عثمان اللہ تینو خلافت کی قمیص کو بھاوے گا لوگ لانا چاڑ کے تو لامی نہ حتیٰ کہ تیری میری ملاقات ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ ایک روایت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محاصرہ ہو گیا محاصرہ رہا مہینے تو زیادہ آگے صحابہ نے آکھیا سے کیا سے پاس حکومہ کھڑنے ہیں ادھر نکل تو کچھ مکہ شریف چلے جاؤ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ 500 ساتھوں لے کے آئے آکھیا تسی حکم فرماؤ سائنہ سارے سے گاٹے لا دیں مکہ شریف نکل جاؤ اطاعت حکم دے دیو حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنی وجہ تو ایک جوان بچان واسطے اپنے نبی کے شہر میں خون نہ نہیں رنگنا میں مکہ شریف بھی نہیں جانا عثمان وجہ کی ہے آکھیا میں یار چھڑ کے نہیں جانا میں
شریف نہیں جانا نہ قتال کرانا ہے میری جان جاتی ہے پر مصطفیٰ دے شہر پاک دی عظمت ہے ہر فرایا او یقین کتنا ملیل عثمان غنی نے اپنی جان دے دی پر شہر مصطفیٰ نو خون رنگین نہیں ہونے دیتا اس پلید نے مسجد نبوی شریف گھوڑے بنائے اس پلید نے صحابہ دے خون کروائے اور پاکی عصمت شریف کرائی میں کیا آج نبی کا غلام حضور کا غلام بنائے جڑا اپنی جان دے پر شہر مصطفیٰ دے ہدف نہیں ہونے آخیا میں مکے نہیں جانا اے میری ہجرت جائے تے ایتھے جے میرے آقا نے میں آقا دا قرآن چھڑ کے مکے نہیں جانا 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جامع شہادت نوش کیتا وہی تفصیل میں نہیں جاتا پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بیان فرما گئے کہ عثمان غلطی نہیں عثمان جس ویلے شہید ہو گا وہ ہی حق پہ ہونے گا اے میں نہیں بیاخدہ علامہ ذہبی سیر علام النبلاء بچاندے ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن شقیق کو اور قدرہ بحجی کو آپ فرماتے ہیں میں حضور دے کو موجود سا میرے آقا نے فرمایا فتنے آن کے بڑے بڑے کلیاں دی صورت جو فتنے آن گے انج فتنے آن گے کہ ہر پاسے فتنے نظر آن گے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہادا وَمَّعَهُ عَلَى الْحَقِّ فرمایا آپ جڑا ایدے نال ہوئے گا وہ اس ویلے حق پہ ہوئے گا قال فَلَحَمْتُ وَأَخَذْتُ بِمَجَامِعِ صَوْمِهِ فَإِذًا هُوَ عثمان جنہیں بل میرے آقا نے اشارہ فرمایا سی کہ جنہوں فتنے ہوئے گے آپ جڑا ایدے نال ہوئے گا وہ حق پہ ہوئے گے میں اگے ودیا اگے جا کے کپڑے پھڑے گئے حضرت عثمان غنی نور رہے نکلے گئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنابوں میرے آقا کلن دس گئے جڑے ویلے عثمان شہید ہوئے گا جڑے شہید کرنے والے نے عبداللہ بن سبا یہودی دی اولاد نے عثمان غنی آج بھی حق دے وہ بھی حق پہ ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ حضور نے فرمایا اے میری بیٹی جی بابا فرمایا احسنی الی ابی عبداللہ اے عثمان ہمیشہ بلائی کریں یعنی خدمت کریں فَإِنَّهُ أَشْبَهُ أَصْحَابِي بِي خُلُقًا فرمایا جدے اخلاق میرے صحابہ بھی تو سب تو زیادہ میرے نال ملتے ہیں نا عثمان غنی ہے ہن کوئی کچھ بھی آکھے اساں تے وہ مننا ہے جو قرآن آکھے نبی دا فرمان آکھے تے ولیاں دا تاجدار مولا علی حضرت عثمان غنی جنت البقیع شریف دفن ہوئے ہیں حضرت زبیر بن عوام نے جنازہ پڑھایا ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بعد بیعت آپ نے کی دی ہے سارے بدری صحابی تے سارے صحابہ نے آکے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی تھی امیر المومنین مولا علی شیر خدا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء ہو اور حضور دے صحابہ کے میرے آقا کی حدیث دس کے نسل ہے جب تک عثمان رہے گا وہ تک خیر رہے گی جب عثمان شہید ہو جائے گا پھر تلواراں باہر نکل آئیں گا خون بہے گا قیامت کے سلسلہ جاری رہے گا اللہ اکبر کبیرہ میں ایسے مسئلہ اسلام کو اینا انسان کافرہ نے ملتا جنہ منافقہ ملتا ہے عبداللہ بن سبا نے آگا کے نظر
جانو صرف تیرا سہارا 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 تاجدار ختم مبارک تاجدار